امام الائمہ سراج الفقہاء حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس زمانے کے اندر بھی علماء بھی موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، صاحب علم صاحب تقوی موجود ہیں، اور ان علماء سے اور علماء سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ ہر زمانے میں رہے گا، حق رہے گا، نور رہے گا، شعور بھی رہے گا۔ باقی جس نے نہیں کرنی عزت، نہ کرنے والوں نے بے ادبی اور گستاخی کرنے والے حضور کے زمانے میں بھی تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی تھے، تابعین اور جن ائمہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں یا جس امام کا ذکر ہے ان کے مخالف بھی موجود تھے۔ یہ تو ہر زمانے میں رہا ہے۔ جہاں سورج کی روشنی آئے گی، سورج ابھرے گا، بلند ہوگا، پھر زوال بھی آئے گا، پھر غروب بھی ہوگا، پھر اسی دنیا میں اندھیرا بھی ہوگا۔ چاند نکلے گا، بلند ہوگا، 14ویں کی رات کو چاند کو سب سے زیادہ روشنی اللہ عطا فرماتا ہے، ایسا چمکدار، ایسا خوبصورت کہ دیکھنے والوں کا دل موہ لیتا ہے۔ لیکن اسی چاند کو جب کتا دیکھتا ہے تو وہ چاند کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی رات کے وقت دیہات سے تعلق ہو جس بندے کا، اس کو معلوم ہوگا کہ 14ویں کی رات کو کتے اوپر کی طرف منہ کر کے بھونکتے ہیں۔ اللہ آپ کو چاند بنائے گا تو بھونکنے والے ہوں گے۔ اللہ اگر آپ کو چاند بنائے گا نا، بھونکنے والے ہوں گے۔ امام مالک جیسی شخصیت کے خلاف بھی بھونکنے والے موجود تھے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بڑے محدث، بڑے فقیہ اور بڑے مؤدب، مسجد نبوی کے درس حدیث بیان کرنے والے عالم، قرآن بیان کرنے والے عالم حضرت امام مالک، جو حضرت انس بن مالک کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت امام مالک جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو صاحب فضیلت اور صاحب شرف بنایا ہے۔ آپ کا جو فقہ ہے، آپ کے حوالے سے جو ماننے والے لوگ ہیں بلاد مغرب کے اندر زیادہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اندلس کے اندر جتنے لوگ تھے یہ سارے کے سارے حضرت امام مالک کی فقہ پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور بلاد مغرب کے اندر بہت زیادہ آپ کا فقہ، آپ کا بتایا ہوا راستہ اور طریقہ رائج رہا مدینہ شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر، کیونکہ آپ مدینہ مسجد نبوی شریف کے اندر درس حدیث اور فقہ کا درس دیتے تھے، اس لیے اس علاقے میں، ان علاقوں میں زیادہ آپ کی فقہ جو ہے وہ رائج ہوئی۔ حضرت امام مالک کے اگر حدیث کے حوالے سے ادب کی بات کی جائے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث میں بھی آپ ادب رکھتے تھے۔ آپ کی مسجد نبوی شریف کے اندر جہاں مسند لگتی تھی، نیچے بہترین سے بہترین اس زمانے کا قالین بچھایا جاتا تھا، اس کے اوپر آپ کا مصلی اور آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی۔ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے اس کے دونوں طرف تکیے لگائے جاتے تھے، دونوں طرف تکیے لگائے جاتے تھے، اور دیکھنے والے بیان کرتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جس طرح کسی بادشاہ کی مسند لگی ہوئی ہو۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ یہ حضور کی حدیث بیان کرنے والے کا ادب اصل میں حضور کی حدیث کا ادب تھا۔ عالم کی اصل جو فضیلت ہے، جو اس کا ادب ہے نا، اصل میں اس کی وجہ سے نہیں، اس میں جو علم موجود ہے اس علم کے ادب اور اکرام کے لیے سارا کچھ ہے۔ بھئی امام کے نیچے 2-2 3-3 مصلے بچھے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صرف اتنا فرق کرنے کے لیے کہ کوئی کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام کی جگہ ہے۔ یہ صرف
اس کی قوم اچھی ہے، برادری اچھی ہے، اس کا کوئی نام اچھا ہے، نہیں، اس کا جو نسبت ہے نا، اس کو نسبت ہی سب سے افضل اور بہترین کر رہی ہے، اس کی نسبت اسے افضل کر رہی ہے، اس کی نسبت ہی اسے فضیلت دے رہی ہے، اس کی نسبت ہی اسے صاحب شرف اور فضیلت بنا رہی ہے۔ حضرت امام مالک کا یہ درس حدیث کا ماحول تھا۔ حضرت امام شافعی، آپ حضرت امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت امام مالک کے درس میں بیٹھتے تھے تو ہم ورق بھی نہیں پلٹتے تھے کہ اس کی آواز پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت امام مالک مسجد نبی شریف میں درس دیتے ہوئے حدیث شریف کا ورق اس طرح آرام سے پلٹتے تھے کہ کبھی اس میں آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، تاکہ مسجد نبی میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ترکیوں نے جب مسجد نبی شریف بنائی نا، پتھر چیز کو کاٹ کے بنا کے سارا کچھ کرنے کے بعد فٹ کرنے کے لیے صرف اٹھا کے لایا جاتا تھا، وہاں سے ہتھوڑی یا کسی چیز کے ساتھ ٹھوکا نہیں جاتا تھا تاکہ آواز پیدا نہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی پتھر چھوٹا بڑا ہو جاتا تھا، مسجد نبی مدینہ شریف سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر لے جا کر اسے پھر دوبارہ صحیح کیا جاتا تھا، پھر رگڑا جاتا تھا، بنایا جاتا تھا، پھر مسجد نبی شریف میں آ کے اسے لگاتے تھے۔ یہ ادب کس نے دیا ہے؟ یہ امام مالک نے کتاب کا ورق آرام سے پلٹ کر بتا دیا کہ حضور کی بارگاہ میں اتنی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت امام مالک اپنے دور کے اندر مسجد نبی شریف میں سب سے بڑا حلقہ، سب سے بڑا درس، سب سے بڑا جو فقہ کا درس ہے وہ آپ ہی دیتے تھے اور آپ کی ہی مجلس ہوتی تھی، اس سے بڑا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ہارون ایک مرتبہ حج کے دن تھے، مدینہ شریف آیا، بغداد سے مدینہ آیا۔ مدینہ آیا تو حضرت امام مالک سے ملاقات ہوئی، اس نے حدیث شریف سننے کا اظہار کیا اور ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے کل کا دن ہے، اس کے لیے کل کا دن ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن خلیفہ ہارون رشید اپنی قیام گاہ پہ جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا وہ انتظار کرتا رہا کہ امام مالک آج آئیں گے، مجھے حدیث کا درس دیں گے، مجھے سنائیں گے۔ امام مالک نہیں گئے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ آئے نہیں۔ فرمایا کہ علم چل کے نہیں جاتا، علم کو سیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، علم کے لیے خود چل کے آنا پڑتا ہے۔ اگر تو نے علم حدیث حاصل کرنا ہے تو پھر چل کے آ، میرے درس میں بیٹھ، پھر حدیث شریف پڑھ، میں تیرے پاس چل کے کیوں آؤں؟ آج آپ دیکھیں کہ دین کا علم اور دنیا کے علم میں ایک فرق، ایک ثانوی فرق ہے، ویسے جزوی بات ہے، میں ذکر آ گیا تو میرے ذہن میں آ گئی۔ مدرسے میں بھی پڑھ کے دیکھا، اسکول میں بھی پڑھ کے دیکھا، آج بھی یہی طریقہ ہے۔ اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ پیریڈ چینج ہوتا ہے کہ تو استاد چل کے آتا ہے، زیادہ تر استاد آتا ہے، کلاس نہیں جاتی، بچے نہیں جاتے۔ مدرسے میں آج بھی اسی طرح ہے، بے شک دورہ حدیث کے طلباء ہوں، بے شک دورہ حدیث کے طلباء ہوں، وہ خود حدیث شریف کی کتابیں اٹھا کے استاد کے پاس چل کے جاتے ہیں آج بھی۔ یہ صرف ایک مدرسے میں نہیں، جہاں جہاں میں نے صرف فقط فضیلت اور شرف حاصل کرنے کے لیے کسی حدیث کے درس میں شمولیت کی، وہاں بھی یہی دیکھا، اور جہاں پر میں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی 2-3 مدرسوں میں، وہاں بھی یہی دیکھا، آج بھی یہی طریقہ ہے۔ کیوں؟ یہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چل کے جانا چاہیے، استاد کو چل کے نہیں آنا چاہیے۔ استاد چل کے آئے گا تو سمجھیں علم کی قدر نہیں ہوگی، علم کی پھر قدر نہیں ہوگی۔ اتنے لوگ ہیں، اتنے بچے ہیں جو گھروں میں پڑھتے ہیں استادوں کے پاس، کتنے بندے آپ نے دیکھے کہ جو صاحب علم بنے ہوں، کہ ان کو علم نے فائدہ دیا ہو، بس قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، پڑھتے بھی نہیں ہیں اس کے بعد۔ تھوڑے لوگ ہی ہیں کوئی پڑھ لیتے ہوں شاید، ورنہ کتنے پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟
علم کی قدر نہیں ہے، ٹھوکریں نہیں کھائیں، دھکے کھاتے، ٹھوکریں کھاتے اور محنت سے علم حاصل کرتے، اس کی قدر کرتے۔ آج علم اور علماء کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آسانی سے میسر آ جاتی ہے چیز، بغیر پوچھے بغیر کہے علم چیز حاصل ہو جاتی ہے، چاہتے نہ چاہتے سپیکر سے آواز اپنے آپ کے کانوں میں گھس جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں، جو سنتے ہیں؟ نہیں سنتے، سنتے ہیں تو بے قدری کرتے ہیں، توجہ بھی نہیں کرتے اور چھوڑیں جی بس مولویوں کو کام میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علم اور ان چیزوں کو اتنا آسان کر دیا، اتنی آسانی کے ساتھ پہنچانا شروع کر دیا کہ لوگوں نے ان کی قدر کرنے چھوڑ دی۔ گھر کے اندر ایک بندہ ایک شیشے کا گلاس لے کے آتا ہے، اسے سنبھال کے رکھے گا، اس کے لیے علیحدہ الماری اور اس کے لیے چیزیں بنی ہوتی ہیں، وہاں رکھے گا، بچے کو 10 بار کہے گا بیٹا شیشے کا خیال کرنا ہے، بڑا مہنگا آیا ہے، بڑا مہنگا ہے، یہ ایک خراب ہو جائے گا تو پورا سیٹ خراب ہو جائے گا، بڑی بڑی دلیلیں اور بڑی بڑی باتیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے پیسے لگے ہیں، علم پہ چونکہ پیسے نہیں لگے۔ دین اسلام کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا اس پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، ہمارا کچھ نہیں لگا۔ پاکستان کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا کچھ نہیں لگا۔ وہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی، وہ تو انہوں نے دی تھی نا، ہم نے تو کیا دیا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں دیا، ہم نے تو پاکستان کے نام پہ بھی حاصل کیا ہے، دین اور اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، دیا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہفتے میں مہینے میں کوئی 200 400 500 دے بھی جاتا ہے تو کون سا احسان کرتا ہے؟ یہ تو عموم کی بات ہے۔ ویسے آپ دیکھیں، بندے نے سوچنا خود ہے، ہر بندے کو اپنا خود معلوم ہے۔ میں تو صرف ایک یاد دہانی کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جو بندہ 10 سال پہلے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا کسی عالم کو، کسی بزرگ کو، کسی دینی بندے کو دیتا تھا 500 روپے، 200 روپے، 100 روپے، 10 سال بعد بھی وہ 100 روپے دیتا ہے، 500 دیتا تھا تو 500 دیتا ہے۔ ہر چیز کا ریٹ اسی طرح ہے جی؟ کیوں جی؟ ہر چیز کا ریٹ اسی طرح ہے؟ جو بندہ 10 سال پہلے مسجد کو 200 روپے دیتا تھا، آج بھی 200 دیتا ہے، اور اگر کبھی بات کر کے دیکھ لیں تو وہ ناراض بھی ہو پڑتا ہے، میں تو 200 روپے دیتا ہوں جی، میں تو 10 سال سے دے رہا ہوں، نہ دیا کر احسان کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، کسی بندے کو دیتا ہے، مجھے دیتا ہے، اگر مجھے دیتا ہے، کسی بندے کو دیتا ہے، کسی شخصیت کو دیتا ہے، نہ دیا کر، کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کے لیے دیندار اور دینی چیزوں کی قدر کریں، سمجھیں، ہر چیز کی سمجھ ہے ہمیں، ہر چیز کی ہمیں سمجھ ہے، پوری دنیا داری آتی ہے۔ دین کے لیے ہم اتنے بھولے ہو گئے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار بھولے ہیں؟ ہم بھولے نہیں ہیں، ہم اللہ کی رضا اور دین کی خاطر خاموش رہتے ہیں، ہمیں بات ہر سمجھ آتی ہے۔ بھائی روٹی ہم بھی منہ سے ہی کھاتے ہیں، ناک سے نہیں کھاتے۔ ہم خاموش صرف اس لیے رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑا خاموش رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں بیان کرنے پر بھی بڑی ناقدری ہوتی ہے۔ حق بیان کرنے پہ جتنی مشکلات آپ کو حق کے بیان کرنے پہ آتی ہیں، شاید فضیلت اور ان طرح کی چیزوں کے بیان کرنے پہ نہیں آتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعہ پہ جو میں سخت بات کر کے جاتا ہوں مجھے اس کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ پوچھنے والے مجھ سے ابھی بھی پوچھ لیتے ہیں، قاری صاحب یہ کیوں کہا؟ ابھی اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں لوگ یورپ اسی بات کا ہر طرف شورا ہے کہ جی زبان پہ کسی کے کہنے پہ آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، لوگ اس کے اظہار کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا میڈیا بھی یہی کہتا ہے، ہماری حکومت بھی یہی کہتی ہے، عام طبقہ اور یہ دنیا دار لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہونی چاہیے تو پھر قرآن و حدیث کے کہنے پہ پابندی کیوں ہے؟ پھر قرآن و حدیث کا حق جب بیان کیا جائے تو اس پہ پابندی کیوں ہے؟
اور پتہ ہے کون پابندی لگاتا ہے، کون بات کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ آپ کو دین کے لیے، آپ کو دیندار لگتا ہے، ان چیزوں میں سب سے پہلے وہی انکار کرتا ہے، وہی کہتا ہے کہ نہ کیا کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام مالک کو کوڑے لگائے گئے، حق آسان نہیں ہوتا۔ امام مالک جیسی شخصیت، مسجد نبوی شریف میں درس دینے والا وہ عالم دین، اپنے زمانے کا یکتا روزگار علماء عالم امام مالک، جس زمانے میں آپ درس حدیث دیتے تھے، آپ کے مقابل میں آپ کے برابر کا صاحب فضیلت بندہ پوری دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن امام مالک کو بھی کوڑے لگائے گئے۔ آپ بادشاہوں کی حاکموں کے پیچھے چلتے ہیں، صاحب اقتدار کا کرسی اور اقتدار کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں چیز ہوتی، اس کا صرف مشرب اور اس کی پسند اور سارا کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حاکموں کے پیچھے دنیا کو خدا کے لیے، ان سیاستدانوں کے پیچھے اپنے رشتے اور اپنا منہ پیار اور یہ دینی چیزیں خراب کر دیتے ہو، چھوڑ دو ان کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرض ہے ان کی اطاعت، تب تک فرض ہے، حکماء حاکم کی اطاعت تب تک فرض ہے جب تک وہ قرآن و حدیث کے تحت رہے گا۔ جب قرآن و حدیث کے خلاف قانون بنائے جائیں تب حاکم کا ادب اور اس کے نیچے رہنا، اس کا بات کو ماننا فرض نہیں رہتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پورے ملک کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، جو اٹھتا ہے دین کے خلاف، مرزیت نواز، مرزیت نواز، مرزیت نواز، قادیانی لگتے کیا ہیں ان کے پتہ نہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر انشاءاللہ قائم رہے گا۔ میں امام مالک کی ایک دو بات عرض کروں، وقت ختم ہو گیا۔ خلیفہ ہارون رشید، اب جب اسے پتہ چلا نا کہ امام مالک نے آنا تو ہے کوئی نہیں، چل کے آ گیا جی درس حدیث میں۔ اب وہ جو حاکم ہوتے ہیں نا، یہ ان کو اپنا منصب، ان کو کرسی، چیزیں، یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بیٹھنے نہیں دیتی، یہ بڑی درد تکلیف دیتی ہیں، کرسی بلا ہی ایسی ہے۔ تو آ تو گیا، کہتا ہے جی بات یہ ہے جی میں آ تو گیا ہوں، آپ ایسا کریں کہ یہ عام لوگ جو بیٹھے ہیں نا ان کو باہر بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا کہ شخصی منفعت، ایک شخص کے نفع کے لیے میں سارے لوگوں کا نفع ختم کر دوں، ان کو اٹھا دوں؟ فرمایا نہیں ہو سکتا، تو بیٹھنا چاہتا ہے، حدیث سننا چاہتا ہے تو بیٹھ، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھ، میں کسی بندے کو نہیں اٹھاؤں گا۔ حضور کی بارگاہ میں بھی آتے تھے سرداران قریش، یہ جی آپ کے پاس بڑے غریب بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غلام ہیں، آپ نے تو ان کو آزاد کر کے ان کو اتنا فضیلت دے دی ہے، یہ ہمارے برابر بیٹھتے ہیں، ان کے جسم سے بو آتی ہے، ان کپڑوں سے بو آتی ہے، مزدور طبقہ ہوتا ہے، غریب طبقہ ہوتا ہے، ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ میرے آقا کو اللہ نے فرمایا کہ حبیب فرما دیں بیٹھنا ہے تو بیٹھا کرو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت امام مالک درس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک کے درس حدیث میں تھا، میں نے ایک دفعہ دیکھا امام مالک کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن آپ حدیث بیان کرتے رہے، پھر دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نوٹ کرتا رہا کہ آج امام مالک حدیث تو بیان کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا، کوئی جنبش نہیں آئی، کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، لیکن رنگت بدل رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں درس حدیث ختم ہوا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو میں قریب ہوا، میں نے پوچھا کہ حضور آج میں نے عجیب بات دیکھی، آپ کے چہرے کا رنگ بار بار زرد ہو جاتا تھا۔ حضرت امام مالک نے قمیص اٹھائی، فرمایا کہ دیکھو کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ دیکھا تو بچھو تھا، 10 دفعہ وہ ڈنگ لگا چکا تھا، 10 مرتبہ ڈس چکا تھا۔ حضور اتنی تکلیف ہوتی رہی، اگر کسی بندے کو کبھی کسی بچھو نے ڈسا ہے اسے اندازہ ہوگا کہ بچھو کے ڈسنے کا کتنا درد ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنا درد ہوتا ہے، بندہ مرتا تو نہیں ہے لیکن درد کتنا ہوتا ہے۔ یہ جس کو کبھی کسی نے ڈسا ہو، کسی بچھو نے، یہ بندوں کی بات نہیں کر رہا، بچھو کی بات کر رہا ہوں۔
بچھو کی بات کر رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بندے جو ڈستے ہیں نا وہ تکلیف اور ہوتی ہے، وہ تکلیف اور ہوتی ہے، بچھو کا ڈسنا اور ہے، وہ درد اور ہوتا ہے۔ امام مالک کے جسم پر 10 نشان تھے، کہا کہ مجھے حضور کی حدیث کا ادب تھا، میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنے درد اور تکلیف کی وجہ سے حضور کی حدیث کو منقطع کر دوں، آدھا چھوڑ دوں، درس کو پورا نہ کروں۔ فرمایا اس لیے میں نے سوچا کہ پورا حدیث بیان کر کے پھر دیکھیں گے کیا چیز ہے جو اتنی تکلیف دیتی ہے۔ حضرت امام مالک کا آخری وقت آیا جی، یحییٰ بن یحییٰ آپ کے شاگرد ہیں، اور امام مالک نے جو حدیث روایت کی ہے نا، حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک۔ موطا امام مالک اس لیے اسے کہتے ہیں موطا، اس لیے کہتے ہیں کہ مواد سے یہ لفظ نکلا ہے۔ مدینہ شریف کے 70 علماء کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا گیا۔ حضرت امام مالک اس حدیث کو ان سب نے پڑھا، سب نے دیکھا اور سب نے تسلیم کیا اور کہا کہ یہ حدیث کی کتاب، یہ حدیثیں، یہ سب کچھ بہت بہترین اور اچھا ہے، اسی لیے اس کا نام موطا رکھا گیا۔ تو موطا امام مالک آپ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 احادیث میں سے میں نے احادیث کو چنا اور پھر میں نے روایت کیا اور لکھا۔ پہلے تھی 10,000 حدیثیں، پھر 10,000 میں سے آپ نے حدیثوں کو پھر مزید چھانٹا، جس میں کوئی کمی خامی کوئی بات رہ گئی تھی۔ باقی اب تقریباً جو حدیث شریف کی کتاب میں بچی ہیں وہ 500 ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 1,00,000 میں سے اتنا آپ کا احتیاط کرنا حدیث شریف میں۔ آپ کے جو شاگرد ہیں یحییٰ بن یحییٰ، انہوں نے جو آپ سے حدیثیں لکھی نا سن کے، اس کا نام موطا امام مالک ہے۔ آپ کے شاگرد امام محمد نے آپ سے حدیثیں سن کے جو لکھی ہیں وہ حدیث کی کتاب کا نام موطا امام محمد ہے، نام ان سے مشہور ہے، روایت شدہ وہی حضرت امام مالک کی ہیں۔ تو یہ بھی بتا دوں باقاعدہ طور پر حدیث کے انداز میں اور اصول اور قاعدے کے تحت حدیثوں کا روایت کرنا اور لکھنا، حدیث کی یہ پہلی کتاب ہے۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے۔ بخاری شریف تو بہت بات کی ہے، سب سے پہلی حدیث کی کتاب جو باقاعدہ اصول اور قاعدے کے تحت اور شرائط کے تحت لکھی گئی وہ موطا امام مالک ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود رہے ہیں کہ جو موطا امام مالک کو امام بخاری کی صحیح بخاری سے بھی افضل سمجھتے تھے، لیکن پوری امت کا فیصلہ یہی ہے کہ سب سے افضل اور صحیح ترین حدیث کی کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ میں نے صرف ان کی فضیلت کے لیے بات کا ذکر کیا۔ حضرت امام مالک کا آخری وقت آیا، حضرت یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سمیت آپ کے وصال کے وقت 130 علماء موجود تھے۔ کتنے؟ 130 علماء کی جماعت آپ کے وصال کے وقت آپ کے قریب تھی۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں بار بار قریب آتا تھا اور بات کرتا تھا۔ کہتے ہیں میری خواہش یہ تھی کہ جب حضرت امام مالک کا آخری وقت آئے نا تو ان کی نظر مجھ پہ پڑے، ان کی نظر مجھ پہ پڑے۔ یہ محبت ہوتی ہے نا جب کسی سے، اس طرح کی باتیں بھی اپنے لیے وہ فضیلت کا باعث سمجھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات صرف وضاحت کے لیے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، باقی کسی واقعے کا کسی کے ساتھ بعض اوقات مماثلت نہیں مراد ہوتی، برابری مقصود نہیں ہوتی، صرف مثال دینا سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے حضور تشریف فرما ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یاد کیا کرتی تھی کہ جب حضور کا وصال ہوا اس وقت حضور میری گود میں تھے۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ساتھ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مسواک طلب فرمایا، وصال سے پہلے مسواک طلب فرمایا۔ حضور نے جب مسواک طلب فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ سے اسے چبا کے دیا، نرم کر کے دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے منہ سے چبا کے دیا حضور نے ویسے اسے استعمال کیا، اسے دھویا نہیں ہے۔ حضور کو حضرت عائشہ صدیقہ سے اتنی محبت
کہ آپ کے منہ کا چبایا ہوا مسواک حضور نے ویسے ہی استعمال فرمایا۔